صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. خواتین و حضرات، آج کا دن آپ کا دن ہے. بجائے اس کے کہ میں بولوں اور آپ سنیں، آج آپ بولیے میں سنتا ہوں. تو آپ سوال کیجیے، کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کو جواب دے پاؤں. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن پاک میں سورۃ کہف میں ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اصحاب کہف کو اس کیو میں سلائے رکھا. سورج ایک طرف سے گزرتا تھا اور پھر دوسری طرف سے گزرتا. کیا اس آیت کے اندر دیر از اے سیکرٹ جو کہ ہمیں بتا سکے کہ ہم انسان کو ہائبرنیٹ کر کے ٹائم ٹریول، وہ اسپیس ٹریول بھی کرا سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ کوشچن بھی اگر اجازت ہو تو. جی وہ یہ کہ ہم آج کل انٹرنیٹ کے اوپر نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں کافی کچھ ان کی پوئمز یا وغیرہ چل رہی ہیں. تو وہ کیا اصلی ہیں یا پروپیگنڈا کی طرف سے وہ فیک پھیلائی جا رہی ہیں، یا اصل میں وہ کون تھے؟ ان کی کوئی انفارمیشن اگر آپ دے دیں تو تھینک یو. جو اصحاب کہف کا قصہ ہے اس میں اسپیس ٹریول کا تو اس سے کوئی ریلیونس نہیں بنتا، لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ جو رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو وہ رب تعالیٰ نے اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ضرور دی ہے کہ اصحاب کہف اتنا عرصہ غار میں رہنے کے بعد پھر دوبارہ سے اٹھے اور دوبارہ معاملات زندگی میں مصروف ہو گئے. وہ اس کا ایک نمونہ ضرور ہے. اسی طرح وہ جو یہ کہا گیا ہے کہ سورج ان کی ایک طرف سے گزرتا تھا، دوسری طرف سے گزرتا تھا، وہ اصل میں اس کو جو بعد میں سائنس نے ڈسکور کیا کہ زمین کی جو موومنٹ ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک اپنے آربٹ میں ہے اور ایک اپنے ایکسس پر ہے. تو ان دونوں موومنٹس کے نتیجے میں جو ایکسس پر ہے اس کے نتیجے میں تو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، جو آربٹ میں اس کی گردش ہے اس کے نتیجے میں موسم پیدا ہوتے ہیں. تو گرمی میں جو راستہ ہے سورج کا بظاہر، جو ہم روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسری مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، تو اس کا جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اس کی راستے کی، وہ مختلف ہے سردیوں کے. سردیوں میں مختلف ہے اس کی ٹریجیکٹری. تو وہ اس کو اس میں بیان کیا ہے رب تعالیٰ نے. جہاں تک نعمت شاہ ولی صاحب کا معاملہ ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جن پیشگوئیوں کا آج شہرہ ہے یہ ان کی اصلی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے وقت میں بڑے ولی اللہ اور صاحب کشف گزرے ہیں. وہ ان کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ذرا دشوار ہے کہ وہ ان کی اصل ہیں یا نہیں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ پیشن گوئی کے حوالے سے میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ ممتاز مفتی صاحب نے اپنی
اپنی کتابوں میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ جی ایک شخص کا وہ ذکر کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ ہری آنکھوں والا ہے، کبھی مستری ہے، کبھی مطلب ایک بندہ ہے جو کہ آئے گا تو سب ٹھیک کر دے گا، اس کے آنے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. اس بارے میں سر کچھ. دیکھیے، قومیں بدلتی ہیں لیڈر ہی کے سر پر. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جماعت نے، گروپ آف پیپل، انہوں نے کسی قوم کو بدلا ہو. یہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، وہ اپنی ٹیم بنا لیتا ہے، گروپ آف پیپل بنا لیتا ہے، اور یوں پوری قوم سدھرنے لگتی ہے. تو یہ یہاں تک تو لاجیکلی پروو ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جو قوم کی تقدیر بدل دے گا. وہ تو بات لاجیکلی پروو ہو جاتی، صحیح ہے. اب یہ ہے کہ وہ مشرق سے آئے گا، مغرب سے آئے گا، شمال سے انویٹ کرے گا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. پریڈکشنز پر زیادہ جانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوائے اس کے کہ آدمی کنفیوز ہو جائے. جس طرح سے میں ایک بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس انداز میں ہم ذکر، اذکار، وظائف، تسبیحات ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ابھی بالکل اس کی مثال وہ ہے جو چاقو کی ہے کہ چاقو برا نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کس نے کیا، کیسے کیا. وہی چاقو کسی کو لوٹنے کے لیے، دھمکانے کے لیے کام آ سکتا ہے، جو قطعی طور پر غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. وہی چاقو آپریشن میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. ذکر، اذکار، وظائف بہت ہی مبارک چیز ہیں اور یہ کیے جانے چاہیے. یہ تو ہے ذکر، اذکار اور وظائف کی بات، بڑی مبارک چیز ہے اور اسے کیا جانا چاہیے. اب انٹینشنز کا مسئلہ آتا ہے. اگر یہ انٹینشنز ہیں میں اپنے رب کو پکاروں تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. اگر انٹینشن یہ ہے کہ شاہ صاحب چوری میں پکڑے گئے، یہ وظیفہ پڑھو تاکہ باعزت بری ہو جائیں، تو وظائف ان کام کے تو نہیں ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے. تو کشف آدمی کو حاصل ہوتا ہے اگر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صاحب کشف بھی مجبور محض ہے، صرف اتنا دیکھ پاتا ہے جتنا رب چاہے. اپنی مرضی سے وہ کسی چیز میں جھانک نہیں سکتا. صرف رب کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ اس کو کس حد تک اجازت دے دے. تو اس سے چونکہ وہ کارخانے قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے یا اس کے ایک حصے کا مشاہدہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ پر اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. اپنے رب پہ اسے پیار آتا ہے جو اتنا عظیم ہے کہ ایک چھوٹا سا حصہ جو اس نے دیکھا ہے وہی کتنا عظیم ہے، تو ٹوٹل کائنات کتنی عظیم ہوگی. تو اب اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے رب پہ پیار آتا ہے.
لیکن اگر اسی کشف کو اس طرح استعمال کر لیا جائے کہ صاحب کسی شخص کی طرف اس صاحب کشف کی توجہ چلی گئی اور اس کو اس نے کسی ایسی حرکت میں مبتلا دیکھ لیا جس کو پبلکلی نہیں کر سکتا وہ، تو اس کو بیان کر دے، تو یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ گئی بات، مار پڑ جائے گی۔ تو ان چیزوں کو استعمال عام طور پر بزرگوں کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا صاحب کشف ہوتا ہے، کشف انسان کو ملتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر اتنا بڑا ظرف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے جو کچھ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے، زبان پر نہیں لاتا۔ عام طور پر تو لوگ پیش گوئیاں ٹھیک ہے، دلچسپی کے لیے پڑھ کے اس کو انجوائے کر لیا اور بھلا دیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں سیریسلی لینا نہیں چاہیے کہ کنفیوژنس پیدا ہوں گے۔ وہ پیچھے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جو حالات کشمیر میں، باقی دنیا میں بھی، تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہم کس طرح سے کریں کہ اپنے اندر جو احساس ہے ہمارے اندر، ایک تو وہ بھی موجود رہے اور ہم جو ہیں کسی ڈپریشن میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں ایک فرد جو کسی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اگر میں اپنی ذات کو شریعت کا، سنت کا، ضابطوں کو اور قانون کا پابند کر لوں، تو یہ میرا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا معاشرے کے لیے۔ معاشرہ بذات خود تو کوئی چیز ہے نہیں، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تو جس جگہ افراد بہت اچھے ہوتے ہیں وہ معاشرہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں ایک چیز کی بڑی شدت سے تلقین ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق بات کریں، چاہے وہ خود اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو۔ تو اگر ہم صرف اپنی ذات پر توجہ دے دیں اور ہم اپنی ذات کو شریعت، سنت، ضابطوں اور قوانین کے مطابق ڈھال لیں، تو ہوگا یہ کہ ہم لوگ حق بات کا کریں گے اور ہر حق بات کا ساتھ دیں گے۔ تو جب ہم حق بات کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر دنیا کسی قوم کے لیے بھی دشوار ہو جائے گا کہ وہ دوسرے پر ظلم کر سکے، کہ تمام ملک اٹھ کر اس کی مخالفت کریں گے، تو یوں اس ملک پر مورل پریشر بڑھ جائے گا اور وہ ظلم کر نہیں پائے گا۔ تو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی ذات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان ضابطوں اور قوانین کے پابند ہو جائیں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونے لگے گا اور دوسروں کو سپورٹ ہم کرنے لگیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اور آپ کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کا ایک لیکچر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میگنیٹک فیلڈ کا تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیں. اور دوسرا ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں کوئی بھی اگر آپ درود پاک کوئی شریف پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیک آف مائنڈ پہ ہمارے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, تو اس بیک آف مائنڈ کے مقصد کو کیسے ختم کیا جائے, صرف محبت پیدا کی جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی جسم کے اندر الیکٹرک چارج ہوتا ہے جو ویری کرتا ہے فرام 3.5 to 5.5 وولٹ, ویریبل ہے وہ, تو انڈیویجل ٹو انڈیویجل ویری کر جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف چلتے ہیں تو نیکی کے راہ پر چلنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک عجیب سا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اس کانفیڈنس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس یقین کے نتیجے میں ہم نڈر ہو جاتے ہیں, ہمیں خوف نہیں رہتا کسی چیز کا. وہ جو ذہنی کیفیت ہے, یقین کی کیفیت, وہ ہماری پرسنالٹی کو بہت اسٹرانگ پرسنالٹی بنا دیتی ہے اور ہماری باڈی سے جو وائبز نکلتی ہیں وہ ایک تو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور دوسرا وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. تو جتنے زیادہ ہم ذہنی طور پر نیک ہوں گے, انٹلیکچولی آنےسٹ, وہ وائبز اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوں گی اور جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوں گی ان کا دائرہ اثر اتنا ہی وسیع ہو جائے گا دور تک. اس کو ہم نے میگنیٹک فیلڈ کا میں نے نام دیا تھا کہ وہ میگنیٹک فیلڈ ہے. تو ایسا آدمی جو جینوئنلی بڑا نیک ہوتا ہے, اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے, تو آبویسلی وہ انسانی حد تک قانون اور ضابطوں کا پابند ہوتا ہے, چاہے وہ شرعی ضابطے ہوں یا دنیاوی ضابطے. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک یقین کی دولت اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو جہاں بیٹھے گا, جتنے لوگ آ کے اس کے پاس بیٹھیں گے یا جہاں بیٹھا ہوگا اس کمرے میں جب داخل ہوں گے تو وہ وائبز اس پر آنے والے پر اثر کرتی ہیں اور وہ اس آدمی کے زیر اثر آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں وہاں گیا تو مجھ پہ بڑی ہیبت طاری ہو گئی. میں وہاں گیا تو جو صاحب بیٹھے تھے ان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرے اندر ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی. میں اس آدمی سے جا کے ملا تو اس نے مجھ سے دو ہی باتیں کی, لیکن میرا دل چاہا کہ میں اپنی راہ بدل دوں اور میں نیکی کی راہ پر چلا جاؤں. یہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی یہ بڑی کرامت ہے. وہ کرامت تو کیا ہے, وہ وائبز ہیں جو اس کی جسم سے, اس کے سر سے نکل رہی ہیں اور وہ اثر انداز ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پازیٹیو ہیں, نیکی کی وائبز ہیں, تو وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو سچائی کا اپنا ایک روب اور دبدبا ہے. تو وہ جو ہم اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نیک لوگوں کے پاس, تو ہمارے اوپر ایک اثر آتا ہے کہ ہم بھول جائیں گے باتیں ہی وہاں جاتے ہی.
ہم بات نہیں کر پاتے، کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان نہیں چلتی، وہ سب اس میگنیٹک فیلڈ کا اثر ہے جس میں آدمی داخل ہو گیا ہوتا ہے. تو اس کو ڈیولپ کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ سے شروع ہو جائیے. میں اسی لیے ہمیشہ گفتگو میں انسانی سوچ پر زیادہ زور دیتا ہوں. ہر کام کی ابتدا ہے ہی سوچ سے. تو ہم اپنی سوچ کو اگر پازیٹو کر لیں گے، اللہ اگر مجھے توفیق دے دے اور میں اپنی سوچ کو ٹھیک کر لوں کہ کسی آدمی کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ آئے، کوئی برا خیال نہ آئے، کسی شخص سے مجھے کوئی عناد نہ ہو، کسی شخص سے کوئی دشمنی نہ ہو، میری کسی شخص سے مجھے حسد نہ ہو، تو یہ ایک پازیٹو سوچ آ جائے گی. اس پازیٹو سوچ کے نتیجے میں میرے جتنے افعال ہیں وہ پازیٹو رہیں گے، وہ نہ خلاف شریعت ہوں گے، نہ خلاف قانون ہوں گے، نہ خلاف ضابطہ ہوں گے. جب میں ادھر کو چلا جاؤں گا تو میری پرسنالٹی کے اندر وہ اسٹرینگتھ اور وہ یقین، جو یقین کے نتیجے میں اصل میں اسٹرینگتھ آتی ہے، وہ پیدا ہوگی تو میری وائبس اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گی. تو ہم اس کو اس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا سب سے بڑا آتا ہی سوچ پر ہے کہ ہماری سوچ پوری طرح پازیٹو ہو نہیں پاتی. سر دوسرا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں تو بیک آف مائنڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد نہیں، ہوتا ہے. دیکھیے وہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت، میں سب نہیں کہتا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. میں اگر اللہ کی طرف راغب ہوں گا تو میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں رب کی طرف راغب ہو جاؤں، مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، مجھے مالی خوشحالی ہو جائے گی، میرے کام آسانی سے ہو جایا کریں گے. یہ کہیں میرے سب کانشیس میں ایک چیز دبی ہوگی اور میں عبادت کر رہا ہوں گا. درود شریف بھی پڑھوں گا اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پیار ہے، بلکہ وہاں بھی میرے دماغ میں یہ ہوگا کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تا وقت کہ اس کے آگے، اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف نہ پڑھا جائے. تو دعا کی قبولیت کے چکر میں دعا اول و آخر درود شریف پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو میں نے بات کہی ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ، تو وہ یہ بات ہے، یہ ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس سلسلے میں تمام تکالیف بھی برداشت کی. دوسرا یہ ہو کہ اگر مجھے رب تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کروں. تو میں اس اظہار تشکر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. تو وہ جو بات میں نے کہی کہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی اپنی ہی غرض چھپی ہوگی، وہ نہیں رہے گی. پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی اگر میں اول و آخر درود شریف پڑھوں گا. وعلیکم السلام. شاہ صاحب
کوئی بھی علم ہم جب سیکھنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہماری میموری اور کنسنٹریشن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو یہ جیسے سوچ کو کنٹرول کرنا، کنسنٹریشن کو امپروو کرنا یا یادداشت کو امپروو کرنا دنیاوی یا دینی علم کے لیے، اس کے لیے کچھ گائیڈ لائن دیں. ہمارا کنسنٹریشن لیول کم کیسے ہوتا ہے، ہم کنسنٹریشن لوز کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی پرابلم کو جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، ہم اسے حل نہیں کر سکتے. ہماری کنسنٹریشن کم ہوتی ہی اس قصے میں ہے کہ میرے ذہن پر بہت سے پرابلم سوار ہوتی ہیں اور میرا ذہن اصل میں مصروف ہوتا ہے ان کے بارے میں سوچنے میں. کتاب پڑھ رہا ہوں لیکن دماغ میرا بزی ہے کہ وہ 11 بجے مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے اور اس سے میں کس انداز میں بات کروں کہ وہ میرا لیا ہوا قرض واپس کر دے. میرا ذہن اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو مجھے یاد نہیں رہے گا میں نے کیا پڑھا. بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کیا حال ہے، والے ہیں، آپ کی فیملی ٹھیک ہے. ذہن میرا ادھر پھنسا ہے کہ آج مجھے دفتر میں ڈانٹ پڑی تھی، باس نے یہ کہا ہے تو اس نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ. ذہن میرا ادھر متوجہ ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کن الفاظ میں میں نے آپ سے گفتگو کی مجھے یاد نہیں رہے گا. اس کا آسان ترین حل تو جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ کہہ کر کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے. تو جب ہم کم سے کم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیالات بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں. جناب حضرت بی بی رابعہ بصری نے ایک مثال ہمارے لیے چھوڑ دی کہ زندگی تو جان نماز پر لیٹ کے سو کے اسی جان نماز پہ عبادت کر کے مٹی کے ایک پیالے سے اور وضو ایک لوٹے سے کر کے پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو لمٹ کر لیا جائے ٹو دی بیئرسٹ منیمم تو ہمارے ذہن میں جو خیالات کی یلغار ہے وہ کم ہو جائے گی کہ ہماری خواہشات ہی بڑی لمیٹڈ ہو گئی. جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں ہم، اپنی سوشل لائف محدود کر لیں ہم، تو ہماری کنسنٹریشن از خود بڑھ جائے گی کہ ذہن مصروف نہیں ہوگا. آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی کنسنٹریشن کے علاوہ. وہ تو بہت آسان سا کام ہے کہ اگر میں روزمرہ کی زبان میں بات کروں تو اپنے آپ کو چابک مارنے پڑتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھ کے
مجھے اس شخص کی ہوئی زیادتیاں یاد آ جائیں تو اپنے آپ کو چابک ماروں گا میں، یہ میں درست نہیں کر رہا. میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی زیادتی کو یاد نہیں رکھا، تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا. اگر کسی شخص کو دیکھ کر یہ خیال آئے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری غیر موجودگی میں میری غیبت کرتا ہے، غیبت ہوتی ہی غیر موجودگی میں ہے، تو دل میں ابال آئے گا. تو اگر اس موقع پر میں نے اپنے آپ کو 2-4 چابک مار لیے کہ مجھے حکم ہے اگلے کو معاف کر دینے کا، اور رب تعالیٰ اگر میرے گناہوں کو میری معافی کے بعد اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ گویا میں نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں، تو جب میں اس آدمی کو معاف کر رہا ہوں سنت پر عمل کرتے ہوئے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت رب بھی ہے، تو پھر میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ رہ جائے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو اپنے آپ کو چابک مارنے کی بات ہے. جتنا میں اپنے آپ کو چابک مار سکوں گا، جتنی اپنے ساتھ سختی کر سکوں گا، اتنا ہی میں اپنی اصلاح کرتا چلا جاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ جو اینٹیگنزم دیکھی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف بنیادی طور پہ ہسٹوریکلی، اس کی سر بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو مسلمان تو بہت ڈوسائل اور بہت ڈیفینسو رہا ہے تاریخی طور پہ، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شدت ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کی بنیادی روٹ کوز اکنامک ہے، کیا ہے؟ یہ تو کوئی دانشور اس کا صحیح جواب دے پائے گا، میں تو ایک ان پڑھ آدمی والا جواب دے سکتا ہوں اس کا. کہ جب ہم عروج پر تھے، جو 700 سال ہم نے عروج دیکھا ہے، اس وقت ہمارے خلاف انٹریز کیوں نہیں ہو گئی؟ اس وقت یہ سب کیوں نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت طاقتور تھے. آج آپ طاقتور ہو جائیے، کوئی آدمی انٹریز میں آپ کے خلاف انٹریز نہیں کرے گا، ریسپیکٹ ہو جائے گی آپ کی چاروں طرف. تو جب تک ہم محتاج ہیں دوسروں کے، اپنی ہر ضرورت کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک حل بھی صرف ایک ہی ہے کہ ہم ایک بار پھر اسی طرح عروج پر چلے جائیں جیسے تھے، تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اگلی نیکسٹ سنڈے تو ملاقات نہیں ہو پائے گی، کہ غالباً 10 محرم ہے، تو اس سے نیکسٹ منڈے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.